حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، خداوند متعال کا لطف و کرم ہے، اس نے عظیم الشان سلسلہ ہدایت انبیاء کرام علیہم السلام اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے ذریعے سے جاری ساری فرمایا، مسلسل اپنی رحمت کے ذریعے سے انسانوں کے لیے آسانیاں فراہم کی۔ اس کی رحمت کا بہت بڑا مظہر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا وجود مقدس، جنہوں نے اپنی زندگی کی ساری قربانیاں دیں تاکہ انسانوں کو ہدایت کا راستہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو سکے۔ اگر خدا چاہتا تو اپنی ہدایت کو پتھروں کے اوپر، غاروں کے اندر لکھ کر رکھوا دیتا اور انسانوں کو ذمہ دار کرتا کہ جاؤ اور اس ہدایت کو حاصل کرو۔ پروردگار عالم نے انسانوں کو ہدایت تک پہنچانے کے لیے نہ صرف ہدایت ارسال فرمائی، اپنے پیغام کو ارسال فرمایا، بلکہ پاکیزہ ترین انسانوں کو اس ذمہ داری کے ساتھ بھیجا کہ وہ اس پیغام کو لوگوں کے سامنے بھی پہنچائیں اور اس کے اوپر عمل کر کے بھی دکھائیں، اور اس کے اس راہ میں صبر اور تحمل کو معراج تک پہنچائیں۔ تو یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اگر میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں تو آج کے زمانے میں تو ہم ڈاکٹر کو فیس بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ البتہ یہ دنیا بہت تبدیل ہوئی ہے اور اس میں بہت اہم نکات ہیں کہ یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، تعلیم کے اوپر فیس، صحت کے اوپر فیس، چارجز، آیا دنیا میں ہمیشہ سے ایسے ہی تھا یا یہ کچھ اور تھا؟ تو ابھی تو جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے ہم سمجھ رہے ہیں پوری تاریخ میں ہمیشہ سے ایسے ہی تھا۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ یہ جب سے کمرشلائزیشن آئی ہے، اور آپ لوگ خود ویسٹ میں تشریف فرمائیں، بدقسمتی سے جب سے علم کا عنوان مغربی ممالک کی طرف گیا ہے رینیسانس کے بعد سے، تب سے یہ کام شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ مشرقی دنیا کے اندر جتنی بھی یونیورسٹیز ہوا کرتی تھیں وہ سب کے سب تعلیم مفت میں لوگوں کو دیا کر رہی تھیں۔ یہ تاریخ میں موجود ہے۔ بہرحال نظام تبدیل ہوا ہے۔ اللہ نے اپنی ہدایت کو لوگوں تک پہنچایا، انبیاء کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا، اور ان سے یہ تاکید کروائی کہ ہم تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگیں گے۔ بڑی عجیب بات تھی۔ اگر میں کسی کے لیے چھوٹی سی بھی کوئی خدمت انجام دوں اور اس کے اوپر کچھ چارج کروں تو لوگ کہتے ہیں کہ صحیح ہے، ان کا حق ہے، آپ یہ کام کریں، چارج کریں، آپ کا حق ہے۔ خدا نے یہ عجیب کام کیا کہ جو اہم ترین خدمت ہو سکتی تھی انسانوں کی، کیا خدمت تھی؟ جہالت کی تاریکیوں سے نکالنا، ہدایت کے راستے پر ڈالنا، دنیا اور آخرت کو ان کی محفوظ کرنا، اور نہج البلاغہ کے جملے کے مطابق ان کی فکر اور ان کے جسم کے اوپر اور ان کے ذہنوں کے اوپر جو زنجیریں لگی تھیں ان زنجیروں کو توڑ دینا۔ اس خدمت کے بدلے میں کوئی اجر نہیں چاہیے، اور خود گھر تک آئیں گے ہدایت دینے کے لیے۔ عجیب بات ہے،
مولانا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے طبیب دوار بطبہ، وہ طبیب تھے، معالج تھے کہ جو اپنے علاج کو لے کر مریضوں تک پہنچتے تھے۔ یا اللہ، یہ خدا کی حکمت، خداوند متعال کی رحمت، خداوند متعال کی مہربانی کہ اس نے انسانوں کے لیے سب کچھ کیا، جب کوئی اجر نہیں مانگا، اس کے بعد صرف ایک بات کہی، ایک اجر چاہیے صرف، اور اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے، اور وہ اجر یہ کہ میرے قربا کا خیال کرنا، ان کا ساتھ دینا۔ اچھا، اگر میں نبی کے قربا کا ساتھ دوں گا، ان کے اہل بیت کا ساتھ دوں گا، خیال رکھوں گا، انہیں کچھ ملے گا یا مجھے ملے گا؟ طبیعتاً ان کو کیا ملنا ہے؟ وہ خود کائنات کے مالک ہیں، مجھے ملنا ہے۔ تو یہ نبی رحمت نے اللہ کی رحمت کا عجیب سلسلہ شروع کیا۔ اب بتائیے، یہ بدقسمتی نہیں ہے کہ کسی قوم پر اللہ اور اس کا نبی اور ان کے اولیاء اور اوصیاء اتنی رحمتیں برسائیں اور قوم ان ائمہ میں سے 11 کو شہید کرتے ہیں؟ سمجھ میں آتا ہے کہ غیبت کیوں ہے، اور سمجھ میں آتا ہے کہ غیبت کی اتنی سختیوں کے باوجود غیبت ختم کیوں نہیں ہو رہی۔ اب ایک ایسے نقطے کے اوپر ہم پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ جلد از جلد وہ نقطہ حاصل ہو، وہ ٹرننگ پوائنٹ حاصل ہو کہ جب پوری یونیورس اس بات پہ کنونس ہو جائے کہ ہم بغیر نبی اور اولاد نبی کے اپنی زندگیاں نہیں گزار سکتے۔ کوئی سسٹم ہمیں آسانی نہیں دے سکتا، یہ سارے سسٹم ہمارے اوپر ظلم کرنے کے لیے ہیں، اور جو سسٹم ہمیں فیور کرے گا، جو ہماری زندگی کی مشکلوں کو حل کرے گا، وہ اس وقت ہے کہ جب ہم نبی اولاد نبی کے سامنے سر کو جھکائیں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا انشاءاللہ جب پروردگار عالم اس آخری ذخیرے کو اس دنیا پہ ارسال فرمائیں گے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اور ممکن ہے کوئی یہ سوال ہمارے سامنے رکھے کہ مولانا انشاءاللہ امام تشریف لائیں گے اور امام کی تشریف آوری کے اوپر زمین میں عدل و انصاف ہوگا، لیکن یہ جو غیبت کا زمانہ ہے 1100 سال تقریباً، اس کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، اس کے اندر جو کچھ گزر رہا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کے مقابلے میں ہماری عرض یہ ہے کہ کیا خدا نے جبر کیا ہے کہ ہم اس ظلم کو سہیں؟ کیا خدا نے ہمارے اوپر یہ جبر کیا؟ نعوذ باللہ تعالی۔ آپ اور میں اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو دیکھ لیں کہ بھائی جب خدا متعال نے ہمیں ایک نبی کا ماننے والا قرار دیا اور ایک ولی وصی کا ماننے والا قرار دیا، اس نبی اس وصی کے مقابلے میں جو ہماری ذمہ داری قرار پائی، میں ابھی فکر کی دعوت دوں گا آپ کی خدمت میں کہ اس بات کو اپنے اندر ٹٹولنے کی کوشش کر لیں کہ بھئی ہماری زندگی کا کتنا فیصد ہے جو اس نبی اور اس وصی کی خدمت میں گزر رہا ہے، کتنے ریسورسز ہیں ہماری جو اس خدمت میں گزر رہے ہیں۔ اور مثلا فرض فرمائیے اگر میں اپنی زندگی کے 5% ریسورسز، وہ تو جب خدا کا دین مجھ سے کہتا ہے کہ اپنی سیونگ میں سے مجھے 1/5 دو، تو لوگ منکر ہیں کہ ہم کیوں دیں سیونگز میں سے۔ تو جب میں یہ سب کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ اپنی ریسورسز کو اس بات کے اوپر لگاؤں، تو عزیزان محترم پھر تو ہمیں مشکل سے گزرنا پڑے گا۔ یعنی بالکل ایسے ہی کہ کل انشاءاللہ امام تشریف لے کر آئیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ بہت عجیب پوائنٹ ہے۔ کل انشاءاللہ امام تشریف لے کر آئیں اور میرے پاس ایک موقع ہو کہ میں کچھ کنٹریبیوٹ کروں اپنے امام کے لیے، تو جتنے بھی لوگ اس وقت سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اب بعد میں سنیں گے، دیکھیں گے، اور میں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کتنے % امام کو دینا چاہوں گا؟ تو مجھے تقریباً یقین ہے کہ آپ اور میں سب فوراً کہیں گے کہ نہیں، پرسنٹیج کا ایشو نہیں ہے، ہم سب کچھ امام کو دینا چاہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اچھی نیت ہے، صرف ایک کوشچن ہے
ابھی جو امام تشریف نہیں لائے تو کتنے % دینا چاہیں گے؟ اور زیادہ تر لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں دینا چاہیں گے، جب امام تشریف لائیں گے تب دیں گے۔ تو اگر ابھی کچھ نہیں کریں گے تو پھر یہ امید کیسے ہے کہ امام تشریف لائیں گے؟ یہ بہت میرے خیال میں میتھمیٹیکل ایکویشن کی طرح ہے، 2+2 4 ہے۔ اگر آپ ایک فائر پلیس کے سامنے ہیں جس میں آگ جلے گی اور آپ کو گرمی ملے گی، سردی کا موسم ہے، تو آپ اپنے آپ سے کیا کوشچن کرتے ہیں؟ پہلے آپ لکڑی ڈالیں گے، وہ جلے گی، پھر آپ کو گرمی ملے گی، یا آپ پہلے یہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے مجھے گرمی ملے پھر میں لکڑی ڈالوں گا؟ تو عزیزان محترم، وہ دور گزر گیا جب خدا ہمارے لکڑیوں کے ڈالے بغیر ہمیں حرارت دے رہا تھا اور ہمیں ہر طرح سے آسانیاں دے رہا تھا۔ 11 مرتبہ دے چکا اور یہ قوم ان کو شہید کر چکی، اب خدا فرماتا ہے کہ نہیں اب نہیں دوں گا جب تک کہ یہ اس بات کا اعتراف نہیں کریں گے۔ ہم لوگ غیبت کے دور میں ہیں۔ غیبت کے دور میں وہ آسانی نہیں ہے کہ امام تشریف فرمائے، کوئی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے یا کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہے اور زندگی چل رہی ہے اور امام تشریف فرمائے، اور بدقسمتی سے کہ شہید پہ شہید ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں، اب وہ دور ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہوگا تاکہ انشاءاللہ غیبت کا یہ سلسلہ ختم ہو۔ اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کچھ کرنا ہوگا تو یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں اس سلسلے میں، آخری نقطہ وہ یہ کہ ہم کریں یا نہ کریں، کام تو ہونا ہے، قوموں نے آنا ہے۔ بحمداللہ رب العالمین آخری چند سالوں کے اندر عجیب و غریب تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اور یہ کہ ہم افریقہ کے اندر، افریقہ جیسے کانٹیننٹ کے اندر اتنی بڑی ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کی، ان کے چاہنے والوں کی، جس کو ہم خواب میں نہیں سوچ پا رہے تھے۔ یہ بہت کچھ یہاں پہ انجام پا رہا ہے، تو ہم اور آپ اس بات کو فوراً احساس کریں کہ عزاداری کے پیچھے جو ہمیں ذمہ داری دی گئی تھی وہ اہل بیت کی نصرت کرنا تھی۔ اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہم اس اسٹیج کے اندر اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا نہ کر سکے، ایسا نہیں ہوگا کہ خداوند متعال کا ٹاسک باقی رہ جائے گا، کوئی اور اس کو پورا کر سکتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ ہمارے لیے مشکلات بن سکتی ہیں۔ اللہ انشاءاللہ ہمیں پہلے سے زیادہ اہل بیت کی خدمت، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، اور اس پہ اپنی زندگی کا، اس کو اپنی زندگی کا اہم ترین ہدف قرار دینے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ شب جمعہ ہے آپ کے ہاں اور روز جمعہ ہمارے ہاں ہے، اور دونوں بابرکت ہیں، دونوں کی رحمتیں ہیں۔ جمعہ کا دن منسوب ہے وقت کے امام سے، اور شب جمعہ برکتوں رحمتوں کی شب ہے۔ ان تمام مصلحتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں اور مغفرتوں کو حاصل کرنے کے لیے، وقت کے امام کے حضور ایک بار پھر ادائے احترام اور عرض تسلیت کے لیے ان کی جد امجد کی درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا موضوع ہمارے خیال میں انتہائی اہم موضوع، اور موضوع یہ ہے کہ شہادت سید الشہداء کے ذریعے سے جو تبدیلی رونما ہو رہی تھی، جو سید الشہداء چاہتے تھے کہ انجام پائے، اس کا میکینزم کیا ہے؟ جملے تو ہمیں پتہ ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، بلا شک و شبہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ باتیں بالکل کلیئر ہیں، ان دعووں میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، صرف ایک ڈیپتھ جو ہمیں حاصل کرنی پڑے گی، اس کا میکینزم کیا ہے، یہ ہوتا کیسے، اور یہ کیوں ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں سمجھ میں آئے، تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ ہم اس پروسیس کا حصہ بنے ہوئے ہیں یا نہیں بنے ہوئے۔ ہم اس پروسیس کے اندر آئیں گے، آنا چاہتے ہیں، اللہ کرے کہ ہوں پہلے سے، جو سید الشہداء نے شروع کیا ہے۔ میں اس کو ایلیبریٹ کروں گا آپ کی خدمت میں، اور اللہ سے درخواست کروں گا، دعا کروں گا کہ خدا انشاءاللہ ہمیں عرض کرنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ صرف شروع کرنے کی خاطر ایک سوال کروں گا، اور یہ سوال ظاہر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں جو پیش کر رہا ہوں، یہ وہ سوال ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس موقع پر اس کو جواب بھی دیتے چلیں۔
تو مثال کے طور پر ایک سوال ہے جو ٹیلی ویژن پہ ٹاک شوز کے اندر اور ادھر ادھر لوگوں کے درمیان کبھی اٹھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب سید الشہداء نے یہ عظیم الشان قربانی دی 61 ہجرہ کے اندر، تو اس سے امام جو تبدیلی چاہتے تھے وہ تبدیلی کیا تھی؟ اور یہ تو ہلکا سوال ہے، اس کے پیچھے ایک اور سنگین اور تھوڑا سا چبھنے والا سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہمیں وہی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ اصل سوال یہاں پر ہے کہ پوچھنے والا یہ پوچھتا ہے کہ بھائی سید الشہداء نے اتنی عظیم الشان قربانی دی، اس کے ذریعے جو تبدیلی امام حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ تبدیلی ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ مثلا کیا نظر نہیں آ رہا؟ کہا بھائی 61 ہجرہ میں سید الشہداء کی قربانی ہوئی، یزید کی حکومت بھی 63 ہجرہ میں ختم ہوئی، وہ بھی یہ کہ وہ مر گیا، لوگوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور 63 ہجرہ میں جب یزید مر گیا تو کیا بنی امیہ کا اقتدار ختم ہو گیا؟ نہیں، حکومت چلتی رہی، اور لگتا ہے کہ یا یزید جیسے یا اس سے بھی پست لوگ حکومت پر آ گئے۔ عبد الملک کا خاندان، مروان کا خاندان آ گیا، جو ظلم و ستم اس خاندان نے کیے ہیں، اور اگر میں ایک لفظ استعمال کروں شاید اچھا نہ ہو لیکن ملعون خاندان، تو یہ روایات کے مطابق ہے، زیارات کے مطابق ہے، ملعون خاندان حکومت پر آیا اس کے بعد، اور اس خاندان نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے جو کچھ کیا۔ جب یہ خاندان ختم ہوا تو پھر تقریباً 122-123 ہجرہ تک یہی خاندان حکومت کرتا رہا بنی امیہ کا، اور اس کے بعد جو تبدیلی آئی تو بنی عباس آ گئے۔ ایک دشمن گیا جو واضح علنی دشمن تھا، ایک اور دشمن آ گیا جس کی دشمنی چھپی ہوئی تھی اور مخفی تھی۔ مامون الرشید جیسے آ گئے، ہارون الرشید جیسے آ گئے، اور انہوں نے بھی اسی دشمنی کا سلسلہ چھپ کے جاری رکھا۔ آپ جانتے ہیں تمام ائمہ شہید ہوتے رہے۔ تو سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ سید الشہداء نے 61 ہجرہ میں قربانی دی، نہ یزید کی حکومت کے خلاف ایسا کوئی کام ہوا کہ یزید کی حکومت پلٹ جائے، بغاوت ہو جائے، قتل کر دیا جائے، نہ بنی امیہ کی حکومت فوراً ختم ہوئی، 61 ہجرہ 60 سال اور چلتی رہی، اور اس کے بعد بنی عباس کی حکومت آ گئی، اور بنی عباس کی حکومت سینکڑوں سال چلتی رہی، اور آج تک جس کو اردو اور فارسی میں کہتے ہیں بساط، گیم تو وہی ہے، وہی ظلم چل رہے ہیں دنیا کے اندر۔ آج جو صورتحال ہے، لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ایکوپمنٹس بہتر آئے ہیں، لیکن کیا ظلم ختم ہو گئے؟ پیسے کی تقسیم کے اندر، انسانوں کی جانوں کے اندر، معاشرے کی ناہمواری کے اندر سب کچھ ویسا کا ویسا ہی۔ گناہوں کا تو ذکر ہی چھوڑ دیجئے کہ جن گناہوں کو پہلے ایکیوز کیا جاتا تھا کہ یزید نے یہ گناہ کیے ہیں، آج وہ اس دنیا کے نارم ہیں، ہم اس کے اندر مبتلا ہیں۔ تو مثال کے طور پر کسی نے ایک دفعہ سنایا مجھے کہ بھائی کہیں لندن میں لوگ جمع ہوئے تھے سید الشہداء کے عزاداری کے لیے، اور وہاں پہ کوئی صاحب تھے، وہ کچھ ایک لوگوں کو ایک ہینڈ بل تقسیم کر رہے تھے کہ یزید بہت غلط انسان تھا، اور جو اس پہ لکھا تھا انہوں نے اس کو کوئی بھی پڑھے، انگلینڈ کا رہنے والا یا مثلا یورپ امریکہ کا رہنے والا، تو کہے گا بھائی میں تو کم و بیش ایسا ہی ہوں، نارم یہی ہے۔ البتہ پریزنٹ کرنے کا انداز بھی غلط تھا جس کی وجہ سے اس کو ایسا لگا، ورنہ کچھ اور باتیں لکھتا تو شاید وہ سمجھ بھی پاتا۔ لکھا کہ بھائی وہ کتوں سے کھیلتا تھا، وہ شراب پیتا تھا، وہ میوزک سنتا تھا، یہ تو سب یہی کر رہے ہیں۔ تو پریزنٹیشن بھی غلط تھی، اس کو لکھنا چاہیے تھا کہ وہ تھا جو ٹائرنٹ تھا، جو لوگوں کے سروں کے اوپر ان کی مرضی کے بغیر حکومت کر رہا تھا، اس کا باپ اس کو حکومت دے کے چلا گیا تو بس وہ حکومت کر رہا تھا، اور جن لوگوں پہ حکومت کر رہا تھا انہی کے ارادے کے خلاف، انہی کے دین کے خلاف کام کر رہا تھا، اور اسی دین کے نبی کی اولاد کو شہید کر رہا تھا۔ پریزنٹیشن بھی غلط تھی۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ظاہری طور پہ جو آپ جملے استعمال کریں گے جرم کے طور پر، آج کی دنیا میں نارم ہے وہ۔ تو سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ سید الشہداء کی جو شہادت تھی یہ کیا انجام دینے کے لیے تھی؟ مجھے اس کو آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کرنا ہے، اور اگلے دنوں میں بھی اس کے اوپر میں کچھ اس انداز میں بیان کروں گا کہ ہمارے سامنے لائن آف ایکشن کلیئر ہو انشاءاللہ تعالی کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔
اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہم. اب اس اعتراض کا یا اس کو سوال کہیے، اور میرے خیال میں لاجیکل کوشچن ہے، سمجھنے کے لیے اگر کیا جائے تو بہت اچھا سوال ہے. کوئی سوال اگر سمجھنے کے لیے کیا جائے تو برا سوال نہیں ہے، اور کوئی ڈاؤٹ اگر کسی یقین تک پہنچنے کے لیے ہو تو برا نہیں ہے. امام کے الفاظ کے مطابق فرمایا شک، بہت خوبصورت بہت نفیس ایک پوائنٹ ہے یہاں پر روایت کے اندر. فرمایا شک بہت اچھا راستہ ہے اور بہت بری منزل ہے. یعنی ڈاؤٹ اگر کسی کے ذہن میں ہے، یہ راستہ بہت اچھا ہے، یہ کوریڈور بہت اچھا ہے، آپ اس راستے سے گزر جائیے اور اس راستے سے گزر کے یقین پر پہنچ جائیں. تو شک ڈاؤٹ ایک راستہ اگر بنائے، یہ راستہ اچھا ہے. آپ ریسرچ کریں، کوشچن کریں، کوئریز اٹھائیں، سولو کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد ایک یقین تک پہنچ جائیں. تو امام نے فرمایا شک ڈاؤٹ راستہ اچھا ہے، اسٹے کرو اس شک کے اوپر، یہ غلط ہے. آپ کے ذہن میں میرے ذہن میں ایک کوشچن آیا، ایک ڈاؤٹ آیا، اس ڈاؤٹ کو میں نے سولو نہیں کیا اور اس ڈاؤٹ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، ہاں یہ بہت غلط ہے. امام نے فرمایا یہ صحیح نہیں ہے. تو اگر یہاں پہ کوئی جوان ہو جو کبھی سید الشہداء کی موومنٹ کے بارے میں کوئی کوشچن کوئری کوئی ریز کرے، ونڈرفل، بہت اچھی بات ہے. اللہ کے ہونے نہ ہونے پہ کوشچن کرے، بہت اچھی بات ہے. لیکن ڈاؤٹ کے اندر باقی رہے اور کوشچن کو سولو نہ کرے، یہ بہت غلط بات ہے. امام کے قول کے مطابق درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. تو ہم اس کو سولو کرنے کی کوشش کریں گے. تو بہت خوبصورت میرے ذہن میں ایک جملہ اور آیا کسی اسکالر کا، جعفری صاحب ایک ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے بڑا خوبصورت ایک جملہ بولا. کہیں کسی ٹاک شو کے اندر ان کے سامنے کسی نے کوشچن ریز کیا، بالکل اسی طرح یہی کوشچن مختلف انداز میں. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ سید الشہداء کی شہادت کا اثر کیا ہوا؟ جعفری صاحب نے بہت خوبصورت جملہ کہا اگر یہ سمجھنا ہے کہ امام حسین کی شہادت کا اثر کیا ہوا تو تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اگر امام مقابلے میں نہ آتے تو کیا ہوتا. کہا آج تم لوگ یزید کو خلیفہ مان رہے ہوتے، بلکہ شاید مسلمان ہی نہ رہتے. وہ زمانے جاہلیت کو واپس لانا چاہتا تھا. اگر سید الشہداء قیام نہ فرماتے، سید الشہداء علی اکبر و علی اصغر کو قربان نہ کرتے، اور حر اور حبیب جیسے لوگ قربان نہ ہوتے، تو آج دنیا میں کیا ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ جو ابھی کچھ دیر پہلے سلام اور مرثیے کے اندر اور بیان ہوا، مسجدیں نہیں ہوتی ہیں. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لہدمت الصوامع وبیع، یہ ساری عبادت گاہیں ختم ہو جاتی ہیں اگر خداوند متعال نہ انسانوں کو اس بات کا ذمہ دار قرار دیتا، بعض انسانوں کو، کہ وہ دفاع کے لیے اتریں. سید الشہداء دفاع کے لیے اترے، قربانیاں دیں اور اس پورے سیٹ اپ کو بچا لیا. اور بہت خوبصورت وہ کلام تھا کہ جب مولا چوتھے سرکار مدینے میں داخل ہونے لگے، گویا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. البتہ مواقع مختلف بیان کیے جاتے ہیں، کبھی مکے کا تذکرہ ہے، کبھی مدینے کا، لیکن لب لباب یہ کہ مولا امام چہارم کے سامنے مروان کے خاندان، بنی امیہ کے خاندان سے آیا ایک شخص، اور اس نے آ کر امام کے سامنے کہا کہ اس نے ایک سخت لفظ استعمال کیا، میں نہیں استعمال کروں گا، اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ جنگ کون جیتا. اس نے طرح اپنی دانست میں نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی سورت کی طرف مٹی اچھالے تو کیا ہوگا. اس نے کہا کہ اے حسین کے بیٹے، چونکہ سید الشہداء شہید ہوئے تھے تو ریفر اس طرح سے کیا، امام کو لقب یا کنیے سے نہیں پکارا، تو اس طرح کر کے کہا کہ بتاؤ جنگ کون جیتا. تو وہ یہ چاہتا تھا کہ پوائنٹ آؤٹ کرے کہ تمہارے والد شہید کر دیے گئے. تو امام صابرین واقع، اللہ اکبر، سید الصابرین لقب ہے ان کا، بحق لقب. تحمل فرمایا اور صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، کائنات کی ابدی حقیقت ارشاد فرما دی. کہا جب اذان دو گے اور اس میں کہو گے محمد رسول اللہ تو یہ حسین کے نواز، حسین کے نانا، یہ کس کے نانا ہے، یہ کس کا نام لے رہے ہو تم. فرمایا جب یہ نام لوگے نا تو پھر بتانا جنگ کون جیتا.
درود بھیجے گا مولا چوتھے امام ان کی اجداد طاہرین کی ذوات مقدسہ پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ فرمانے جنگ ہم جیتے، ہم دین کو بچانے کے لیے آئے تھے، اس دین کو بچا لیا ہم نے۔ اذانیں رہ گئیں، مسجدیں رہ گئیں، قرآن رہ گیا، اور وہ جو لعین کہہ رہا تھا کہ نعوذ باللہ تعالیٰ صد نعوذ باللہ، نہ وحی آئی نہ فرشتے آئے، بنی ہاشم نے طاقت کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، سب ختم ہو گیا۔ اب کسی میں جرأت نہیں ہے، اب کسی میں طاقت نہیں ہے، اور نہ اب کوئی بیعت کا مطالبہ کرے گا۔ یہ سید الشہداء کی شہادت کا اتنا عجیب اثر تھا، پھر تاریخ میں کسی نے بیعت کا مطالبہ سید الشہداء کے خاندان سے اس انداز میں کبھی نہیں کیا۔ آپ خود دیکھ لیجئے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ نے کبھی کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں سنی ہوگی کہ یزید نے مولا چوتھے سرکار سے کہا ہو کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں کہا اس نے؟ اس کو پتا تھا کہ معاملہ ختم ہو گیا، اور یہ خاندان وہ خاندان ہے کہ اگر بیعت کا مطالبہ کریں گے تو یہ شہادتوں کا، قربانیوں کا وہ سلسلہ جاری کریں گے کہ خدا معجزہ دکھاتے دکھاتے زمین و آسمان پلٹ دے گا۔ ابھی تو ایک معجزہ دیکھا تھا نا، ابھی تو ایک معجزہ دیکھا تھا جب پورا بازار جمع کر لیا اور سید الشہداء کا سر مقدس کوفہ کے بازار میں آیا اور اس نے تلاوت قرآن کریم کرنا شروع کی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، پورا بازار منقلب ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے حسین حق پر ہیں۔ وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اگر حسین کے پیچھے کوئی خدا تھا تو حسین کیوں شہید ہوئے؟ خدا نے موقع دیا، کر تجھے جو کچھ کرنا ہے، اور جب کچھ سب کچھ کر لے گا تو میں صرف اتنا سا ایک کام کروں گا کہ جو سر پہلے بھی تلاوت کر رہا تھا اس کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی آنکھوں پہ سے پردے ہٹاؤں گا، نہ کہ سر نے تلاوت اب شروع کی تھی۔ سر پہلے بھی تلاوت کر رہا تھا، اذن خدا نہیں تھا کہ لوگ دیکھیں، اور خدا نے چند سیکنڈ کے لیے لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو کہ حقیقت سر حسین کیا ہے۔ معاملہ ختم ہو گیا، پھر کسی نے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا۔ اور شاید افتخار عارف صاحب نے یہ شعر ارشاد فرمایا تھا، سوال بیعت دربار شام اور حسین، سوال بیعت دربار شام اور حسین، کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کے وارث تھے، انہوں نے اپنی جان قربان کی اور ہمیشہ کے لیے سوال بیعت کو ختم کر دیا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو ایک اجمالی جواب ہے کہ اگر امام شہادت نہ دیتے، قربانی نہ دیتے، مقابلہ نہ کرتے، تو یہ بتاؤ کیا ہونے والا تھا؟ یہ ہونے والا تھا، یہ اس کا ارادہ تھا، یہ اس کا منصوبہ تھا، سب کو معلوم ہے کہ یہ کر رہا تھا وہ۔ سید الشہداء نے سب کچھ بچا لیا، لیکن یہ اجمالی جواب ہے۔ میں اس کی تفصیلی جواب میں جانا چاہوں گا، اور یہ سلسلے مجالس کو جو ہم نے انتخاب کیا اس موضوع کے ساتھ، وہ اسی لیے انتخاب کیا کہ ہم تھوڑا تفصیل سے عرض کر سکیں، اور اگر خدا نہ کرے ایسا ہے کہ ہمارے بیان میں کی وجہ سے کچھ دوست احباب کہیں کہ تھوڑا سا پریشانی ہو رہی ہے، سختی ہے، کوشش تو ہم یہی کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ آسان انداز میں اس کو لے کر آئیں، اور تب بھی ہماری درخواست ان سے یہ ہوگی کہ اس سلسلے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور میں عرض کروں گا کہ کیوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم بہت بڑی موومنٹ کے لیے دعوت دیے گئے ہیں، ہمیں سید الشہداء نے بہت بڑی موومنٹ کے لیے دعوت دی ہے۔ سید الشہداء نے مدینے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، جب بھی میں یہ جملہ پڑھتا ہوں میرے دل کے اندر ایک حرارت آنے لگتی ہے کہ یا اللہ، سید الشہداء نے دعوت دی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم دعوت میں پیچھے رہ جائیں۔ جب مدینے میں اس حاکم مدینہ نے سید الشہداء سے کہا بیعت کریں، سید الشہداء نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ سید الشہداء نے ہمارے سامنے ایک میدان رکھا ہے، کہا تم جو میرے ماننے والے ہو، آؤ اس میدان کے اندر میرے جیسے بننے کی کوشش کرو۔
اور سید الشہداء نے یہ جو الفاظ استعمال کیے، اور وہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں فیوچرسٹک ٹرینڈ، پورے فیوچر کے لیے ایک ٹرینڈ کریٹ کر دیا، مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ اب یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے، اور یہ مجھے اور آپ کو چیلنج ملا ہے کہ ہم سید الشہداء جیسے بن کے دکھائیں اور کبھی یزید جیسے کے سامنے سر نہ جھکائیں۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یزید جیسے کا مطلب کیا ہے، یزید جیسے کا مطلب کیا ہے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ میں اپنے عرائض کو اور آگے لے کر بڑھوں، ایک اور انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ جو ایکچولی ہمارے ساری اس ڈسکشن کے لیے فاؤنڈیشن بن رہی ہے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ آپ کے سامنے دو لشکر ہیں، دو آرمیز ہیں، امام حسین، یزید ابن معاویہ، حسین ابن علی، یزید ابن معاویہ، سید الشہداء اور ان کا خاندان نون، یزید اور اس کا خاندان نون، یہ اچھائی میں، یہ برائی میں۔ یہ مقابلہ تو ہے، لیکن میں آپ سے ایک اور سوال جو کروں گا وہ یہ کہ کیا امام حسین علیہ السلام کی عظیم الشان شخصیت اس پر قربان ہوئی کہ ایک یزید کا مقابلہ ہو؟ ایک یزید کے مقابلے کے لیے امام حسین جیسی شخصیت قربان ہو رہی ہے؟ تو یعنی ممکن ہے کوئی یہاں پہ جوان مجھ سے پوچھے کہ مولانا اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب ہم دو آرمیز کو لے کر آتے ہیں تو ان دو آرمیز کے اندر ایک بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس ہم فرض کر لیجئے کہ میرے سامنے ایک بچہ کھڑا ہے اور اس بچے نے کہیں مجھے تھریٹ کیا ہے، تو میں اپنی سپورٹ کے لیے آرمی لے کر آؤں گا ایک بچے کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، میں اس کے لیے کافی ہوں۔ اگر میں کمزور بھی ہوں تو بچے سے تو کم از کم لڑ لوں گا، ٹھیک ہے؟ تو میں آرمی کیوں لے کر آؤں گا؟ دشمن ہے اتنا چھوٹا سا، یہ یزید ہے، پوری دنیا جانتی ہے یہ کیا ہے، یہ پستی کا مجسم پیکر ہے، انفیریئر ہے، یہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ ایون ایک نارمل فوجی کمانڈر کے اندر جو ایتھکس ہوتے ہیں، مورالز ہوتے ہیں، اس کے اندر اسکلز ہوتی ہیں، یزید ابن معاویہ کے اندر ایون وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ دنیا کی اسکلز کے اندر، آرمی کی اسکلز کے اندر یزید کے پاس زیادہ تھیں یا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، تو کنفرم عبید اللہ ابن زیاد یزید سے زیادہ اس معاملے کے اندر اسکلفل تھا۔ یزید کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کے باپ کے دور میں بھی سب کو معلوم تھا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب سید الشہداء تشریف لائے ہیں، دنیا کا پاکیزہ ترین لشکر۔ کیا میں نے مبالغہ کیا؟ کیا کوئی مبالغہ کیا آپ کے سامنے؟ دنیا کا پاکیزہ ترین لشکر، نو ڈاؤٹ، سید الشہداء لے کر آئے۔ جملہ کیا استعمال کیا تھا سید الشہداء نے؟ فرمایا مجھے وہ اصحاب ملے جو میرے والد گرامی کو نہیں ملے، میرے جد امجد کو نہیں ملے، تو پاکیزہ ترین ہوا یا نہیں ہوا؟ دنیا کا پاکیزہ ترین لشکر لے کر آئے، پاکیزہ ترین خاندان ان کے سامنے ہے، ان کے مشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو ٹیم پیچھے ہے ان کے خاندان کی، سلام اللہ علیہم اجمعین، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم، بی بی دوسری مخدرات عصمت و طہارت، یہ دنیا کی پاکیزہ ترین خاندان ہے جو جمع ہوا ہے کہ ہم حسین کے مشن کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ سید الشہداء یہ سب لے کر آئیں، کس کے مقابلے کے لیے؟ یزید ابن معاویہ کے لیے؟ کوئی ٹاپک نہیں بنے گا اصلاً، یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے اصلاً۔ میری چھوٹی موٹی اسکلز ہیں، تھوڑی سی میرے اسکلز ہیں پولیٹیکل سائنسز کے اندر، میرے کیریئرز کے اکیڈمک کیریئرز کے اندر رہا ہے، ہم آرمیز کو ڈسکس کرتے ہیں، اسٹریٹجک اسٹڈیز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اسٹریٹجی کے اعتبار سے آپ یزید ابن معاویہ کے مقابلے میں سید الشہداء کے لشکر کو اگر مقابلہ کر رہے ہیں، اور فزیکل مقابلہ ہے ہی نہیں، کیونکہ سید الشہداء کی اصلی اسٹرینتھ فزیکل نہیں ہے، سید الشہداء کی اصلی اسٹرینتھ اسپریچول ہے۔ یہ ایک آرمی ہے جو اپنے اندر ایک اسپریچول اسٹرینتھ رکھتی ہے، اور اس کے سامنے یہ ایک شیطان ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ تو میرا جیسا آدمی جیسے ہی اس ایکویشن کو دیکھتا ہے، اسپریچول لیول پر امام حسین، اسپریچول لیول پہ ان کا خاندان، ان کے اصحاب، اور مقابلہ کرے اس سے، تو میں دیکھتا ہوں نہیں، یہ بہت چھوٹا دشمن ہے،
یہ بہت چھوٹا دشمن ہے، امام حسین کا مقابلہ اس سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے خود ہی ہارنا ہے، اس نے خود ہی ہارنا ہے۔ امام حسین کچھ اور کر رہے ہیں، سید الشہداء کا کام کچھ اور ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جو میں آپ سے اسپیشلی کہوں گا اپنے یوتھ سے، پلیز اس کو کنسیڈر کریں کہ سید الشہداء اگر میدان کے اندر آئے ہیں، اب میں تھوڑا سا اس کو اپنی زبان کے اندر عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ جو مقابلہ ہے، یہ جو وار ہے، اٹ از ناٹ بٹوین امام حسین اینڈ یزید ابن معاویہ، نو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا اور بڑھاؤ اس کو۔ امام حسین تشریف لائے سلام اللہ علیہ، سید الشہداء تشریف لائے ہیں یزید ابن معاویہ سے لڑنے کے لیے؟ نہیں، تھوڑا سا بڑھاؤ اس کو، یزیدیت سے لڑنے کے لیے، کم از کم اس لیول پہ تو لاؤ۔ کیا مطلب یزیدیت؟ ہمارے پاس جو نعرے ہیں یہ بہت خوبصورت نعرے ہیں، میں ایک پوائنٹ عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارے پاس نعرے بہت خوبصورت ہیں، جو سلوگنز ہیں یہ بہت اچھے ہیں ہمارے پاس۔ مثلا ہم کہتے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، ہم کہتے ہیں یہ۔ سید الشہداء حسینیت کا بینر ہے، یزید ابن معاویہ یزیدیت کا ایک بینر ہے۔ آپ سید الشہداء کو لے کر آئیں، نہ صرف 61 ہجرہ 61 ہجرہ کے اندر موجود یزید ابن معاویہ سے لڑنے کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی یزید جیسا ہے ان سب سے لڑنے کے لیے ایک امام حسین اپنے خاندان کے ساتھ آئے ہیں۔ یہ اسپریچول ڈگنیٹی، یہ اسپریچول اسٹرینتھ اس ایک چھوٹے سے یزید سے لڑنے کے لیے نہیں ہے، یہ پوری یونیورس کے اندر اس دن سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام یزیدوں کو ہرانے کے لیے سید الشہداء آئے۔ اور اس لیے مدینے کے اندر سید الشہداء نے فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا اس جیسے شخص کی بیعت کبھی بھی نہیں کرے گا۔ یعنی میں ایک ٹرینڈ کریٹ کر رہا ہوں which is حسینیہ، اور یہ یزید ایک ٹرینڈ کا نمائندہ ہے، ریپرزینٹیٹو ہے which is یزیدیت، اور میرا ٹرینڈ کبھی اس ٹرینڈ کو الاؤ نہیں کرے گا۔ ہم ہمیشہ پوری کائنات میں اس ٹرینڈ کا مقابلہ کریں گے۔ اور سید الشہداء مجھے اور آپ کو اس بات کی دعوت دے رہے ہیں، اگر تمہارے اندر جرأت ہے اور اگر تم میرا نام لینے والے ہو، میرے ٹرینڈ کے اندر آؤ، میرے راستے کے اندر آؤ۔ تو عزیزان محترم، عزاداری سید الشہداء کے اندر آنے کا مطلب کیا ہے؟ عزاداری کے اندر آنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلیں یا گھر میں بیٹھے رہیں، آپ صرف ایک مجلس سنیں اور معاملہ اگلے سال کے لیے ختم ہو گیا۔ اس سے ٹرینڈ، یہ آپ کا لائف اسٹائل ہے، اور یہ لائف اسٹائل وہ لائف اسٹائل ہے جو امام حسین کے راستے پر پہنچتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ دعا آتی ہے، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین، اللہم احشرنا تحت لواء الحسین وادخلنا الجنۃ من باب الحسین۔ پھر یہ دعا آتی ہے کہ میں نے سید الشہداء کا ٹرینڈ فالو کیا ہے، جو میں ابھی بتاؤں گا کہ یہ ٹرینڈ کیا ہے۔ میں نے سید الشہداء کا ٹرینڈ فالو کیا ہے، اب میں خدا سے دعا کر رہا ہوں، خدا مجھے دنیا میں بھی ان کی زیارت دے، آخرت میں ان کی شفاعت دے۔ جب مجھے تو آخرت میں اٹھا تو سید الشہداء کے پرچم کے نیچے اٹھا، اور جب تو مجھے جنت میں لے کر جلد اس دروازے سے لے کے جانا جو امام حسین کا دروازہ ہو۔ کیوں؟ میں نے اپنی لائف میں امام حسین کا ٹرینڈ فالو کیا ہے، میں کسی اور کے راستے پہ نہیں چلا ہوں۔ اس خاطر میں یہ دعا کر رہا ہوں۔ اب میرے سامنے کوشچن ہے، وہ ٹرینڈ کیا ٹرینڈ ہے؟ وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ کیوں؟ بھائی میں تو جو کام کرتا ہوں سارے دن کرتا رہتا ہوں، شام کو ایک مجلس کے اندر بیٹھ جاتا ہوں، مجلس کرتا ہوں، گھر جاتا ہوں، پھر فارغ ہو گیا۔ ٹرینڈ کون سا ہے؟ یہ وہ مشکل ہے جو ہم لوگ نہیں سمجھ پائے۔ یہ ہمارا انجسٹس تھا سید الشہداء کے ساتھ، ہم نہیں سمجھ پائے کہ یہ جو سید الشہداء پروموٹ کر رہے ہیں یہ صرف سیرمنی نہیں ہے، یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ صرف چند دنوں کے لیے کالے لباس پہننا نہیں ہے، بلکہ یہ پورا لائف اسٹائل ہے، یہ پوری آئیڈیالوجی ہے۔ اس کے اندر زندگی کی ہر چیز امام حسین سے پوچھ کر لکھی گئی ہے۔ تمہیں یہ کرنا ہوگا، تمہیں یہ کرنا ہوگا، تب تم امام حسین کے ٹرینڈ میں آؤ گے۔ اب مجھے آپ کے سامنے الیبریٹ کرنا ہے
کہ یہ جو سید الشہداء کا معاملہ ہے، یہ معاملہ راستہ کون سا راستہ ہے، لیکن مجھے دشمن کے اندر ایک دشمن کو اور بڑھانا ہے، ابھی اس کو اور تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا تاکہ انشاءاللہ ہمیں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ نظر آئے کہ وہ جنگ ابھی بھی چل رہی ہے۔ عزیزو، یہ جملہ بہت خوبصورت جملہ ہے، کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا۔ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر دن عاشورہ ہے، ہر زمین کربلا ہے۔ کیسے؟ اس کا مطلب ہے وہ جنگ چل رہی ہے ابھی بھی، تو میں اور آپ کب اس میں حصہ بنے؟ یہ کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے اٹھے اور چلے گئے، بس یہ ختم ہو گیا، یہ حصہ تھا ہمارا؟ نہیں، آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، آپ کو اس دنیا کے اندر ڈھونڈنا پڑے گا، اور میں پوری کوشش کروں گا اپنی پوری کم علمی اور ناتوانی کے ساتھ اس کو الیبوریٹ کرنے کی کوشش کروں، لیکن مجھے دشمن کو تھوڑا سا اور ہائی لائٹ کرنا ہے ابھی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بس سید الشہداء کے سامنے یزید ابن معاویہ ہے، اور ہم نے کہا کہ سید الشہداء کا ایک ٹرینڈ ہے وچ از حسینیہ، اور اس یزید کا کہ یہ ریپرزنٹیٹیو ہے ایک اور ٹرینڈ کا، ایک ڈیولش ٹرینڈ کا، اور وہ ہے یزیدیت۔ ایک اسٹیپ اور اوپر لاؤ، یہ جو یزیدیت ہے یہ ایک پورا سسٹم ہے، یہ پورا سسٹم ہے ایک، اور یہ جو حسینیت ہے یہ بھی پورا ایک سسٹم ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو کربلا کی جنگ تھی 61 ہجرہ میں، یہ ایک نمائندہ جنگ تھی، ریپرزنٹیشن تھی یہاں پر ایک گلوبل وار کی، اور وہ گلوبل وار کس کی ہے؟ دو سسٹمز کے درمیان ہے، خدا کا سسٹم ہے اور خدا کے دشمنوں کا سسٹم ہے۔ سید الشہداء وارث ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے۔ کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک پیغام تھا، ایک میسج تھا ان کا، اور اس میسج کو اگر سید الشہداء ڈیفینڈ نہ کرتے تو ختم ہونا تھا، اس لیے وارث ہیں۔ سید الشہداء وارث ہیں تمام انبیاء کے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ کے پورے نظام کے وارث حسین ابن علی بن کر آئے کربلا کے اندر۔ ایک طرف نظام ہدایت ہے، خدائی نظام ہے، ایک طرف گمراہی کا نظام ہے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ایک بات عرض کروں گا، یہ جنگ ختم ہو گئی یا چل رہی ہے؟ یہ دو سسٹمز کا کولیجن، وار اینڈ ہو گئی ہے یا ابھی چل رہی ہے؟ اگر اینڈ ہو گئی تو دو میں سے ایک کیس ہونا چاہیے تھا، یا تو یہ جبہہ، یہ محاذ جیت گیا، حق کا محاذ، اللہ کا سسٹم، تو پوری دنیا کے اوپر اس وقت خدا کا سسٹم ہونا چاہیے تھا۔ کوئی کہے گا اس بات کو؟ نہیں، پوری دنیا کے اندر نہیں، اکثر دنیا کے اوپر شیطانی نظام بنا ہوا ہے۔ اگر شیطانی نظام جیت چکا ہوتا نعوذ باللہ تعالی، تو پھر مجھے اور آپ کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر ہم حسین کا نام نہیں لے رہے ہوتے نعوذ باللہ تعالی، پھر یہ دنیا یزید کے گن گاری ہوتی۔ یہ بھی نہیں جیتا ہے ابھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی جنگ چل رہی ہے، ابھی جنگ جاری ہے۔ یہ جنگ کب ختم ہوگی؟ جب وارث حسین تشریف لائیں گے، جب فرزند حسین تشریف لائیں گے۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ تشریف لائیں گے اپنے جد امجد کے مشن کو اس جگہ پہ پہنچائیں گے کہ پھر اس شیطانی نظام کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزان محترم، سمری کیا ہے؟ سمری یہ کہ سید الشہداء حسینی نظام، الہی نظام کے نمائندہ ہے، اور یہ جو یزید ابن معاویہ ہے یہ بہت انفیریئر ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں ہے جیتنے کے لیے یا لڑنے کے لیے بھی حتی، لیکن یہ نمائندہ ہے پوری ایک نظام کا، اور وہ شیطانی نظام ہے جو تمام انبیاء کے سامنے آتا رہا ہے۔ اگر کبھی مجھے کوئی موقع ملتا تھا تو میں کبھی بیٹھ کر گھنٹوں اس کے اوپر عرض کرتا تھا کہ دیکھو وہ شیطانی نظام کے اندر بھی ایک تسلسل ہے۔ یہ میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ کا وقت نہ لوں، بہت وقت ہو گیا۔ اس شیطانی نظام کا بھی ایک تسلسل ہے، جس طرح اس رحمانی نظام کا ایک تسلسل ہے۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ختمی مرتبت سید الشہداء، اور ان کے بعد آخر میں وقت کے امام۔ اس طرح شیطانی نظام کا بھی ایک تسلسل ہے، اور عزیزان محترم یہ جنگ جاری ہے ابھی، ہم اس کے اندر ہیں اس وقت،
اگر ہم اس کے اندر ہیں تو یہ پرچم حسین ہمارے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے، یا مجھے نام سے کہنا پڑ رہا ہے، یا صرف ہم نے امام حسین کا نام لیا ہے، پرچم نہیں اٹھایا ابھی، مشن پہ نہیں آئے ابھی. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا، اور اس کو میں آپ کی خدمت میں الیبوریٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ بھئی یہ جو مشن ہے امام حسین کا، جس پر انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے، مثلی لا یبایع مثلہ، یہ مشن کیا ہے؟ امام کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ذریعے جو اسلام کو زندہ کیا انہوں نے وہ کس انداز میں تھا. یہ سب چیزیں ہمیں سمجھ میں آنے چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر لائن آف ایکشن کلیئر کر سکیں کہ بھئی ہم اسی حسینی مشن کے اوپر چل رہے ہوں جس پر امام حسین نے قربانی دی تھی. شاید میرے بعض جوان بچے یہ کہیں کہ مولانا اتنے ایکسائٹڈ کیوں ہو رہے ہیں؟ جب سید الشہداء کو خون میں دیکھتا ہوں، ان کے خاندان کی مظلومیت دیکھتا ہوں، تو خون جوش مارے گا یا نہیں مارے گا؟ الحمدللہ رب العالمین، ہم سادات کی نسل سے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اور اپنے اندر اس ذمہ داری کو احساس کرتے ہیں کہ ہم سید الشہداء کے اس مشن کو سمجھیں، اور چاہے کوئی بھی ہو، سادات نہ بھی ہو، امام حسین کا ماننے والا ہے، امام حسین کے چاہنے والے، ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہماری جان اس مشن پہ جائے، اور انشاءاللہ وہ دن گزر جائے جب حجت خدا اکیلے میدان میں کھڑے ہو کر کہے حل من ناصر ینصرنا. اب وہ دن نہیں آنا چاہیے، اب وہ لمحہ نہیں آنا چاہیے کہ ایک بار پھر فاطمہ کی اولاد اکیلی رہ جائے. اب وہ وقت نہیں آنا چاہیے. اب جو وقت آنا چاہیے وہ یہ کہ سید الشہداء کے وارث تشریف لائیں اور لاکھوں لوگ ان کی نصرت کے لیے پہلے سے کھڑے ہوں کہ مولا آپ کے منتظر تھے، اور انشاءاللہ ان کی طرف اٹھنے والی ہر دشمنی کا مقابلہ اہل بیت کے چاہنے والے پہلے سے کریں. اب یہ ہونا چاہیے. ہم مقروض ہیں سید الشہداء کی قربانی کی، یہ قرض ہمارے اوپر ہے، اور یہ قرض شاید صرف الفاظ سے کہہ کے ادا نہیں ہوگا، اس کے لیے عمل چاہیے ہوگا، اس کے لیے جانوں کا جانا چاہیے ہوگا. اور عزیزان محترم، ہم اس پہ دعوت دیے گئے. سلسلہ مجالس کی دوسری مجلس ہے، اور معمولاً سلسلہ مجالس میں جب ہم اس موقع پر پہنچتے ہیں تو سید الشہداء کی مدینے سے روانگی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. سید الشہداء کا مدینے سے روانہ ہونا، میں مصائب میں بہت مضبوط آدمی نہیں ہوں، فضائل بھی اچھے نہیں پڑھوں گا، شاید جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، اور مصائب میں بھی میں کمزور آدمی ہوں. لیکن ایک ہمیشہ کوشش کرتا ہوں، آپ سے بھی عرض کروں گا، وہ یہ کہ مصائب کو اپنے ذہن کے اندر مجسم کریں، اپنے ذہن کے اندر پکچرائز کریں، اور سوچیں آپ جیسے اس اسٹیج کے اندر آپ موجود ہیں، اس جگہ پہ آپ موجود ہیں. تو میرے جیسے بولنے والے کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس سین کو آپ کے سامنے لے کر آئے، اور آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سین کے اندر انوالو ہوں، دیکھنے کی کوشش کریں، اور سمجھنے کی اور سینس کی کوشش کریں. فیل اٹ کیا ہو رہا ہے وہاں پر. سید الشہداء مدینے سے نکل رہے تھے تو بی بی ام سلمہ ایک روایت ارشاد فرماتی ہیں سلام اللہ علیہا، ایک روایت ارشاد فرماتی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ جب حسین مدینے سے نکلے تو مدینہ ایسا رویا جیسے اللہ کے نبی کی وفات پہ رویا تھا. کہا مدینہ 2 دن رویا ہے، ایک اس دن مدینے میں گریا تھا جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے، اور پھر وہ گریا تھا جب حسین دنیا سے.
مدینے سے جا رہے تھے کربلا کی سمت، شہادت کی سمت. بڑا عجیب منظر تھا. اور عزیزو میں صرف 2 روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں. علماء اس منظر کو بیان کرتے ہیں جب سید الشہداء اپنے جد امجد کے روضے پر الوداع کہنے کے لیے آئے. سید الشہداء نے مدینے کے اندر نبی کے روضے پر عبادتوں کو انجام دیا اور ایک مکاشفے کی حالت میں اپنے جد امجد کی زیارت کی، نبی خدا کی زیارت کی. گویا قبر کے قریب نبی خدا تشریف فرما تھے اور سید الشہداء نے زیارت کی. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں اس بات کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل پڑتا ہے. سید الشہداء کی عمر 60 سال کے قریب ہے لگ بھگ، اور سید الشہداء اپنے جد امجد کو جب خواب میں دیکھتے ہیں تو بالکل اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں جیسے سید الشہداء ابھی بھی بچے ہیں. اپنے نانا سے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں نانا آپ کی امت نے مجھے بہت ستایا. نبی خدا تسلی دیتے ہیں. اس کے بعد سید الشہداء ایک عجیب بات کہتے ہیں اس مکاشفے کے عالم میں خواب نہیں کہتا، وہ خواب نہیں ہوتے، در حقیقت مکاشفے ہوتے ہیں. سید الشہداء فرماتے ہیں یا شاید مکاشفے سے بھی بڑھ کر کوئی اصطلاح کہنی چاہیے. سید الشہداء فرماتے ہیں اے نانا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ قبر میں چلا جاؤں؟ اور اللہ کے نبی سید الشہداء سے کہتے ہیں اے حسین خدا تمہیں شہید ہوتا دیکھنا چاہتا ہے. یہ بڑا عجیب لمحہ تھا. سید الشہداء نے رضن بقضاء گویا اس وقت بھی ارشاد فرمایا، اللہ کے حکم کو تسلیم کیا. عزیزو اس کے بعد یہ جملہ بار بار سید الشہداء کی زبان سے سنا گیا، اور میں اس جملے کو مصائب کا حصہ بنا کر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جب عبداللہ بن عباس جیسے لوگ سید الشہداء کے پاس آئے اور کہا کہ یا ابن رسول اللہ آپ خود تو جا رہے ہیں، آپ ان بیویوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں، اپنی خواتین کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ جب سید الشہداء کے سامنے یہ جملہ بار بار دہرایا تو سید الشہداء نے گویا جو اپنے نانا سے جملہ سنا تھا وہ جملہ عبداللہ بن عباس سے کہا اے چچا خدا مجھے شہید ہوتا دیکھنا چاہتا ہے اور خدا میرے خاندان کو اسیر بنتا دیکھنا چاہتا ہے. ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، خدا ان کو شہید اور ان کو اسیر ہوتا دیکھنا چاہ رہا ہے. یہ وہ قربانی ہے جو سید الشہداء نے اپنے نانا سے وعدہ کی تھی. سید الشہداء اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر تشریف لائے الوداع کرنے کے لیے. ایسا بڑا عجیب لمحہ ہے. شاید میں نے کل آپ کی خدمت میں اس لمحے کو بیان کیا تھا جب سید الشہداء اپنی والدہ ماجدہ کی کفن کے اوپر آئے تھے الوداع کرنے کے لیے. آج اپنی والدہ کی قبر پر آئے ہیں الوداع کرنے کے لیے. اگر میں مقایسہ کروں تو یہاں پر ایک عجیب جملہ بیان کرتے ہیں علماء. کہتے ہیں جب سید الشہداء اپنے نانا کی قبر کی طرف بڑھ رہے تھے تو آہستہ آہستہ مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے بڑھے اور اندر تشریف لے گئے. جب مولا امام حسن مجتبیٰ کی قبر پر آئے تب بھی سکون اور طمانینہ کے ساتھ قدم کو بڑھاتے ہوئے آگے بڑھے اور اپنے بھائی کی قبر کی طرف گئے. لیکن بیان کرتے ہیں جب ماں کی قبر کے سامنے آئے تو ایسے تیزی سے گئے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی گود میں چلا جاتا ہے. سید الشہداء اپنی ماں کی محبتوں کو احساس کر رہے تھے اور یہ ماں ہے عزیزو، عاشور کی شب میں بھی کربلا میں ہے، روز عاشور بھی کربلا میں ہے. بس عزیزو ایک جملہ 2 جملہ اور عرض کروں. یہ موقع تھا جب امام حسین اپنی والدہ کی قبر کے سامنے آئے. بس ایک جملے میں اس وقت کو سوچنا جب بی بی زینب شہادتوں کو دینے کے بعد اپنی ماں کی قبر کے سامنے آئی اور فرمایا اماں میں اپنا گھر لٹا کے آئی ہوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ تیرے حبیب کا، تیرے حبیب کے خاندان کا، پاکیزہ خاندان کا واسطہ خدایا ہمارے دلوں کو امام حسین کی نورانیت سے منور فرما.
اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں سید الشہداء کی ہمراہی نصیب فرما، اے پاک پروردگار ان کی شفاعت نصیب فرما، ان کے فرزند کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت اطہار علیہم السلام کی جوار رحمت نصیب فرما، امام کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وعترته الطاهرين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان۔